سال 2020 میں ڈی جے ہلڈی کے جے ہلڈی میں توہین رسالت کے خلاف ہونے والے پرتشدد واقعات، سال 2022 میں شموگا کے ہرشا نامی بجندل کے غنڈے کا آپسی رنجش میں ہونے والے قتل کا معاملہ، اسی سال ہبلی میں توہین رسالت کے خلاف ہونے والے احتجاج کے دوران ہونے والے پرتشدد واقعات میں ملوث مسلم نوجوان اب بھی UAPA کے سخت قوانین کے تحت عائد مقدموں کی وجہ سے جیلوں میں قید و بند کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اور جن عدالتوں سے انہیں انصاف کی امید تھی، ان عدالتوں میں بلا وجہ انصاف یا ضمانت کے لیے تاخیر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف جیلوں میں بند ان نوجوانوں کو اپنی زندگیوں کے قیمتی ایام سے ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے، بلکہ ان کے اہل خانہ بھی گھٹ گھٹ کر جی رہے ہیں، کیونکہ یہ نوجوان UAPA کے سخت مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے مقدموں کی پیروی بھی ماہر وکلاء کے ذریعے سے ہی کی جانی چاہیے، اور ان وکلاء کی فیس کی ادائیگی کا مسئلہ بھی پیچیدہ ہونے کی وجہ سے بیشتر لوگ اپنے بچوں کی رہائی کو لے کر پریشان ہیں۔ ہر ایک نوجوان کو صرف اپنی ضمانت کے لیے لاکھوں روپیوں کی فیس ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ بعض لوگ قانونی جانکاری نہ رکھنے یا پھر کسی غیرے کی تجویز کو لے کر ایسے وکلاء کو اپنے مقدمات سونپ رہے ہیں جنہیں UAPA کا یوں تک معلوم نہیں ہے۔ بھاری فیس ادا کرنے کے باوجود ان نوجوانوں کی ضمانت نہیں ہو پا رہی ہے، جس کی وجہ سے قید میں رہنے والے نوجوانوں کے اہل خانہ مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ کئی گھرانوں میں نوجوان ہی گھروں کی کفالت کیا کرتے تھے، اب ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر والے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے مجبور ہو چکے ہیں۔ ایک طرف عدالتی کارروائیوں کے اخراجات سے یہ پریشان ہیں، تو دوسری طرف گھروں کے اخراجات کو لے کر مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ حالانکہ کچھ تنظیموں کی طرف سے ابتدائی ایام میں دعوے، وعدے اور امداد بھی ہوئی تھی، لیکن اب وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ تنظیموں، عمائدین اور سیاستدانوں کے تیور بھی بدل چکے ہیں۔ اب ان عمائدین، قائدین اور تنظیموں کے ذریعے سے کسی بھی طرح کی مدد کی رسائی نہ ملنے کی بات سامنے آ رہی ہے۔ وہیں دوسری جانب وقت بدلا ہے، حکومت بدلی ہے، لیکن ان نوجوانوں کے حالات نہیں بدلے۔ اس سال ہونے والے انتخابات سے قبل کئی مقامات پر سیاستدانوں نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ ریاست میں اگر کانگریس حکومت اقتدار میں آتی ہے تو جلد ہی اس تعلق سے قانونی کارروائی کی جائے گی اور بے قصور نوجوانوں کی رہائی کے لیے جلد از جلد اقدامات اٹھائے جائیں گے، لیکن 100 دن مکمل کرنے جا رہی کانگریس حکومت میں اس تعلق سے کوئی حرکت دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ حکومت کی بات ایک طرف ہے تو دوسری طرف اس قوم پر سوال اٹھایا جا رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کٹنے، مٹنے اور قربانیاں دینے کی بات کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ڈی جے ہلڈی، کے جے ہلڈی اور ہبلی میں جو نوجوان گرفتار ہوئے ہیں، ان نوجوانوں کی رہائی کے لیے نہ قربانی دینے کے لیے کوئی تیار ہے، نہ ہی اس معاملے میں حکومت تک بات پہنچانے کے لیے پیش رفت کر رہا ہے۔ آخر کب تک مسلم نوجوان جیلوں میں بند رہیں گے؟ ان کی جوانیاں سلاخوں کے پیچھے کب تک ختم ہو جائیں گی؟ کب تک ان کے بچے اپنے باپ کے انتظار میں رہیں گے؟ کب تک ان کی بیویاں بے سہارا رہیں گی؟ حالانکہ وقتاً فوقتاً ان نوجوانوں کی رہائی کے لیے نشستوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، وکلاء سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن مثبت نتائج سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ شموگا کے ہرشا کے معاملے میں بھی کئی نوجوان UAPA کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان میں سے بیشتر نوجوانوں کی مالی حالت اس قدر کمزور ہے کہ ان کے والدین ضمانت کے لیے رقم تو کیا، ان سے ملاقات کرنے کے لیے بھی مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایسے میں امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں اپنے اپنے طور پر مالی امداد کے لیے آگے آئیں۔ حالانکہ کچھ تنظیموں کے بھروسے پر ان نوجوانوں نے جوش کا مظاہرہ کیا تھا، وہی تنظیمیں اور شخصیات آج میدان سے دور ہو چکی ہیں اور خود بھی پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ ایسے میں ان نوجوانوں کو امت مسلمہ ہی مدد کے لیے آگے آ سکتی ہے، ورنہ مستقبل میں قوم و ملت کے لیے آواز اٹھانے والے نوجوان بالکل ناپید ہو جائیں گے اور نوجوانوں کو قوم و مسلم سے کوئی امید نہیں رہے گی۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، بنگلورو۔